ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں چ دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہنا سچ سونا سچ تے عمل کر دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر حشر دی ذلت رسوائی تو بچائیں، قلب تابت اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا اور قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ اور یہ عمل دے ذریعے اپنی بارگاہ تک رسائی والا بندہ بنائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عملاً دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بھلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ قابل سادترا موضوع سامین آجی درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور آئی دی اس محفل چ ان اللہ والیاں وچوں حضرت ابراہیم بن شعبان رحمۃ اللہ علیہ دے بارے کچھ ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اندی رب سونے فرمایا یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستانو نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اللہ والیاں دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے سچے دوست ہیں جڑے ماسو اللہ تو کل ہی نکل چکے ہیں اور میرے پروگرام دے ہوتے یعنی قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کر کے انہاں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی اور میرے دیدار دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ حاصل کیتی جڑا انہاں دی زندگی دا مقصد ہے۔ اور یہی اللہ والے جی دے بارے رب سونے فرمایا کہ نہ انہاں دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا، یہ بظاہر دنیا تو پردہ کر بھی جاندے رہے لیکن یہ اپنی قبراں دے وچ زندہ ہوندے رہے۔ انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام ایک زندہ ہوندے رہے اور اپنی قبراں وچ بھی فیض دندے رہندے رہے اور سچے طالبان مولا انہاں دے مزارات حاضر ہو کے انہاں کو اخذ فیض کردے رہندے نے، نہ بھی حاضر ہون دوروں بھی اگر خلوص دل نہ متوجہ ہو جاندے ہیں پھر بھی انہاں دا فیض ملدا ہے۔ جدا سچا مرید ہزاراں میلاں دور بھی اپنے پیر کولوں اخذ فیض کردا رہندا ہے۔ تو سانو بھی چاہیے اگر اسی اللہ دے دوستاں دی صف چ شامل ہونا چاہنے ہیں، جماعت اولیاء داخل ہونا چاہنے ہیں اور اللہ سونے دا دوست بننا چاہنے ہیں، سانو بھی چاہیے کہ ماسوا اللہ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں گمراہ جہنمی فرقیاں ٹولیاں اور 2 نمبر غیر شرع نشے باز ناچ گانے ٹول ٹمکیاں نجوماں جادواں چ اور سونا بناؤن دے پروگراماں چ نکلے ہوئے انہاں افلاطونی بابیاں تو نکل کے الگ ہو کے انہاں دے پروگراماں تو الگ ہو کے یہ جڑے دن رات تصویر جنات ہمزاداں دے چکراں پھسے رہندے نے، کالے کلوے کالی دیوی پیروں مساناں دے چکر جڑے رہندے نے، انہاں مردہ دل گندیاں لوکاں تو الگ ہو کے اور اپنے نفس و
قلب دے ذہناں نوں ماسوا اللہ دی علائشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں محبتاں رغبتاں طلباں جو خالی کر کے اللہ سونے دے سچے دوست اولیاء اللہ حزب اللہ دے سپاہی ظاہری بات نہیں نور علوم نبوت دے وارث صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت دے پیکر سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے اور پھر روح دے مطابق قلب نے تے عمل کریے اور انہاں سچے اللہ والے کو اور انہاں سچے علماء مشاہد کو صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے انہاں دی نورانی توجہات لے کے اندر نورانی کریے انہاں لوکاں دا دیدار بہت بڑی نعمت ہے خوش قسمت ہے جنہوں سچے علماء مشاہد دی زیارت اور صحبت اور خدمت دا موقع مل جائے تو پھر سانو چاہیے اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر کل بھی حاصل کریے اپنے اندر انہوں کو نوری جاگ لوائیے الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے پھر نوری بوٹی نو کلمہ طیب دے ذکر دا نفی اس بات دا پانی دئیے پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسلم ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے کیونکہ ولایت دا بوا خلو نبوت دا بند ہو چکا ساڑھے پیارے نبی آخری نبی قرآن کریم اللہ سونے دی آخری کتاب زندہ کتاب ہے اور اے اللہ سونے دا آخری پیغام ہے پوری نسل انسانی طرف اور اس پیغام دے قرآن نے دنیا دے ہر انسان دی ہر گھر تک پہنچ جانا ہدایت نجات عروج کامیابیاں شفاواں برکتاں خیراں دا واحد ذریعہ ہے قرآن حکیم لیکن اتنے عمل ہی کرنا جی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیتا تاں ہی رب سونے قرآن حکیم فرمایا کہ میرے حبیب دا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ عمل ہے پوری نسل انسانی واسطے اور آپ نے فرمایا کہ حبیب نے لوگوں دس دے اگر تسی اللہ نے محبت کر دے والذین آمنوا اشد حبا للہ اگر تو انہوں اللہ سونا جنہوں نے عشق ہے واقعی پھر میری اتباع کرو اللہ سونا تو انہوں محبوب بنا لے گا کیونکہ سارا اسلام اتباعی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر اتباعی مصطفیٰ تو کوئی کامیابی ظاہری بات نہیں انفرادی اجتماعی بین الاقوامی حاصل نہیں ہو سکتے یہ بہت ذریعہ ہے عمل قرآن و سنت تو سانو چاہیے کٹ کھان کٹ سون کٹ بولن کٹ بڑھ دی عادت بڑھائی ہے اور اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مسلم ریاض کو مجاہدات مراقبات کری ہے کیونکہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ الہی ہے دیدار الہی ہے اپنے اور دوجے نے معاملات میں اللہ سونے سے سپرد کر کے مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہی ہے خلقی اسباب و ارباب جنہ دے پروسہ شرک ہے حص و حرکت ہر آرزو تمنا مراد مرضی جو نکل کے سر تو کرا تک مرضی مولا بن جائے ارادہ الہی بن جائے پھر الہی بنی ہے تقدیر الہی بن جائیے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزاری ہے ہر قلب ذات مولا دے ڈبے رہی ہے فنا فی توحید غرق فی توحید ہو جائے حق و یقین دا فنا فی ذکر دا فنا فی اللہ دا سلطان لذکار دا کمال حاصل کریے تاکہ ساڑھا اندر نورانی ہوئے ہر عالم امر دے ساڑھے اندر موجود جڑے نوری لطائف ہے باطن جو پرواز کرنا ہے نوری لطائف اللہ سونے صرف انسانوں نے بخشے 18,000 قسم دی مخلوق نے کسی نے نعمت حاصل لیں اسی جب تک ٹائم سے پیش کر سے سکل ماضی حال و مستقبل چل نہیں نکل دے کیونکہ اس کے قیدی انہاں دا ساڑھا وجود ہے قیدی ہے انہاں دا لیکن روح انہاں تو آزاد ہے جدو ساڑھے ظاہری حواس اسی معطل کران گے مراقبات نہ
تو پھر سارے باطنی حواس بیدار ہون گے، اندر نورانی ہوئے گا، اندر ہر ظلماتی لہر جڑے گی، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ لہر نہ رابطے دی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اس واسطے ہر ظلماتی لہر عمل قرآن و سنت نہ، نور دوام قلبی ذکر حضور نہ، نور عرفان الہی، نور قرب الہی، نور عشق الہی، نور فقر محمدی، نور عمل قرآن و سنت، نور خدمت خلق نہ ہی جڑ رہی ہیں۔ جب ہر اندروں ظلماتی لہر جڑ جائے گی، اندر نورانی ہوگا تو روح اس کاکی عنصری وجود چو نکل کے باطن چ پرواز کرو، ولایت دے اسرار و رموز معرف حاصل کرو، اور باطنی مجلساں وچ حاضر ہون دی نعمت حاصل کرو، اور نیک جنات ارواح ملائکہ نہ ملاقاتاں نوں نصیب ہون گیا، لوح محفوظ دا مطالعہ، آسمانہ دی سیر و پرواز نصیب ہوئے گے۔ یہ عالم ناسوت چوں نکل گیا عالم ملکوت جبروت لاہوت اور ہاہوت تک رسائی حاصل ہو۔ روحی پرواز اور روحی سیر اور سیر قدمی جڑی ہے حقیقت صلوات تک اس تو اگے سیر نظری ہے جڑی انسان نو نصیب ہوئے گی، اور پرواز ہمیشہ جاری رہے گی۔ پھر روح باطن چ پرواز کرتے ہیں کہ چاریے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز دا شرف حاصل کرو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرو، جڑا دی زندگی دا مقصد ہے کہ اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، کائنات دی ہر لہر دی حقیقت ہے۔ خود رب سونے قرآن پاک فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، میں زمین و آسمانوں دا نور اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی ہے۔ اور جدید سائنس نے میٹا فزکس نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ کائنات دی ہر چیز دے ہر ایٹم، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران اور مرکزہ وغیرہ جڑا یہ غیر مرئی لطیف لہراں دا بنیا ہوا ہے، اور غیر مرئی لطیف لہراں کسی چیز دا عکس ہے جنہوں اللہ والے بہتر وجود بہتر شہود کے ذریعے سمجھاؤندے رہندے ہیں۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال قرآن کریم جو رب نے فرمایا اللہ رب کا منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں جب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی کر دے رہا ہوں وہ کاروان تو ہے۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، میں کنز مخفی کوئی مجھے تلاش کرے۔ اللہ سنو قرآن پاک فرماتا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے آ، وہو ماں کمائنا میں کون تم، میں تھوڑے نال ہاں، تسی جتھے کتے بھی ہو، فسم وجہ اللہ، جدھر بھی رخ کرو اللہ دا رخ ہے، میں تھوڑی رگ جان تو بھی نیڑے آ۔ جس واسطے شاعر نے آکھی یہ گل کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ تو یہ اللہ والے جنہوں نے بارے رب سونے فرمایا کہ نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت غم ہے، کیونکہ ماسوا اللہ تو الگ ہو گئے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ فرماندے چل بلے اتنے چلیے جتنے سارے انے نہ کو ساری ذات پچھانے نہ کو سانو من ہے۔ سچے اللہ والے کی کوشش ہے سانو غافل مخلوق نہ جانیے، نہ جانے اسی نہ جانیے، ساڈے واسطے اللہ کافی ہے۔ ہاں اگر کوئی آ جائے انہوں اللہ کا رستہ دکھا دے، اللہ تک پہنچا دے رہے۔ اور انہاں اللہ والے ایک اللہ والے حضرت ابراہیم بن شابان رحمۃ اللہ علیہ بڑے صوفی بزرگ ہوئے نے۔ نفحات الانس وچ لکھیا ہوا کہ آپ دی کنیت ابو اسحاق سی، کہ آپ کوستان دے رہن والے سگے، اور کوستان دے درویشاں وچوں نمایاں مقام رکھ دے، تقوی اور ورع دے وچ خاص مقام آپ دا سگا۔ آپ حضرت ابو عبداللہ اور حضرت ابراہیم خواص رحمہم اللہ تعالیٰ دے درویشاں وچوں سے۔ کسی نے حضرت عبداللہ مناظر رحمۃ اللہ نے پوچھیا
کہ ابراہیم بن شابان دے بارے تھوڑی کی رائے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابراہیم اللہ دی حجت ہے فقیراں واسطے اور اہل اداب و معاملات دے ہوتے۔ حضرت ابراہیم بن شابان رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے کہ جیڑا کوئی اللہ والے دی عزت اور انہوں دی اداب دا پاس نہیں رکھے گا وہ جھوٹے دعوے اور بےہودہ گلاں شیخی مارن اور بڑائی کرن وچ گرفتار ہوئے گا اور انہاں گلاں نال ہی وہ ذلیل ہوئے گا۔ پھر آپ فرما دے جو درویش کہے یہ جتیاں میریاں نے تے ایسے درویش تے نظر نہ کر، یعنی وہ صحبت نہ پہ، مطلب یہ ہے کہ درویش واسطے کوئی ملکیت ہوندی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرمان نے کہ میرے والد نے مینوں وصیت کیتی کہ بیٹا علم سکھ زار دے اداب واسطے اور پرہیزگاری نو اختیار کر باطن دے اداب واسطے، اور اس چیز تو دور رہ جڑی تینوں اللہ سونے تو غافل کر دے، کیونکہ اداں کم ہوندا ہے کہ کوئی اس تو روگردانی کرے اور پھر اس دولت نو پائے کہ وہی طرف رخ کرے۔ اج دی ساری گفتگو اور آپ دی تعلیمات حضرت ابراہیم بن شابان دی تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہے تقوی اور ورع دی زندگی گزاری ہے۔ اور آداب و معاملات و قرآن و سنت دے مطابق اختیار کریے تے سچے اللہ والے دی عزت، احترام، ادب اور خدمت دا خیال رکھیے، اور جھوٹے دعویاں تو شیخی کوریاں تو بچیے، اور میری تیری دے چکر جو نکل جائیے۔ اور پرہیزگاری دی رخ زندگی، تقوی دی زندگی اختیار کریے، اور قرآن و سنت علم حاصل کریے، اور ہر وہ چیز تو بچیے جڑی اللہ سونے تو غافل کرے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اس طرح بڑے حقیر پر تقصیر، بڑے کمزور، کم علم، عاجز، مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، توبۃ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور دیدار عطا فرما۔ ماسوا اللہ جو قلب نکلنے والا قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا اور قلب مطابق اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنا۔ نفس شیطان، دنیا دے پجاریاں، مردہ دل دجالیاں، دین و ایمان فروش، منافقاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں، اللہ رسول، نفس شیطان، دنیا تو ناواقفاں، ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔